بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں بر صغیر کے لدھیانہ علماء کے خاندان کے ایک مشہور ستارے، دیوبند کے جانے پہچانے نام حضرت علامہ حافظ سیف اللہ لدھیانوی جلندھری کے حافظ لدھیانوی سے سیف اللہ جعفری بننے تک کا قصہ بیان کرنا ہے۔ پہلے یہ عرض کروں کہ یہ خاندان، جیسے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں عرض کیا جناب زعیم فاطمی صاحب کے سلسلے میں، کہ وہ بھی بر صغیر کا ایک جانا پہچانا نام اور عطا اللہ شاہ بخاری کے قریبی عزیزوں میں سے تھے، جو شیعہ ہوتے ہیں، اور پھر شیعہ ہونے کے جرم میں اس زمانے میں بھی ان کو کیا کیا تکالیف اٹھانا پڑی۔ جناب زعیم فاطمی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس لیے ان کا ایک تذکرہ کیا، اور بر صغیر کے ان عظیم ناموں میں سے جس نام کے ساتھ شیعہ ہونے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، قبلہ جناب حافظ سیف اللہ صاحب جعفری۔ اب چونکہ ان کی رحلت اسی نام پہ ہوئی اور یہی نام ان کا پسندیدہ نام تھا، اور حافظ سیف اللہ لدھیانوی سے انہوں نے خود کو حافظ سیف اللہ جعفری کہلوایا، اور آخر تک ہمارے علماء کے ہاں جب ذکر ہوتا تھا حافظ صاحب، تو حافظ صاحب سے الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاس بہت سارے حافظ قرآن ہیں۔ مثلا آیت اللہ بشیر نجفی صاحب، یہ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے وہ مشہور مجتہد جو نجف میں ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں۔ اور اسی طریقے پہ حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی جو اس وقت لاہور میں موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑے نام ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، اور تھے، جیسے حافظ کفایت حسین مرحوم۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں جب حافظ صاحب کہا جاتا ہے تو اب تک بھی مراد وہی حافظ سیف اللہ صاحب لیے جاتے تھے۔ بہرحال تو یہ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابھی عرض یہ کرنا ہے کہ ان کا بالخصوص بر صغیر میں آزادی ہند کے حوالے سے اور پھر مرزائیت کے خلاف اس خاندان کے بہت سارے کام ہیں، بلکہ ایک مرحلہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ اس خاندان کی خواتین بھی وہ مقام رکھتی تھیں کہ اس وقت کے علماء کرام، یعنی لدھیانہ کے علماء کرام، ان کے خواتین سے اگر بھول نہیں رہا تو حافظ صاحب کی نانی جو ہیں وہ اس مقام پہ تھیں کہ علماء ان سے مشورہ لیتے تھے، اور وہ ایک فتوے کے مقام پر گویا فائز تھیں۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، 203 صفحات کی یہ کتاب ان حافظ سیف اللہ صاحب کے فرزندان نے جمع کیا ہے، وصال حق، جس میں حافظ صاحب کا پورا حالات زندگی کا تذکرہ ہے، اور اس میں شروع میں انہوں نے لدھیانہ علماء کی تفصیل سے حقائق اور عظمت بیان کی ہے۔ حافظ صاحب جب ہندوستان سے پاکستان خاندان کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ اس علاقے میں آ کے یہ آباد ہوتے ہیں، اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے ایک نواحی گاؤں میں ایک دیوبندی مسجد میں ان کو خطیب مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ خطیب ہوتے ہیں، اور وہاں جہاں یہ خطیب تھے وہاں کے اہل سنت افراد محرم میں بالخصوص اور دیگر مواقع پر اہل تشیع کی مجالس میں جاتے تھے۔ جب حافظ صاحب کو یہ ذرا پوائنٹ جو ہے وہ توجہ فرمائیے گا، یہی مہم پوائنٹ ہے کہ حافظ صاحب کیسے لدھیانوی سے جعفری بنے۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ افراد کو بلایا اور شکوہ کیا کہ آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں اہل بیت کے فضائل سننے کے لیے۔ تو حافظ صاحب نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ان افراد کو شیعہ مجالس میں جانے سے روکنے کے لیے خود اپنی مسجد میں فضائل اہل بیت بیان کریں گے، اور یہ وہ موڑ تھا جس نے جناب حافظ صاحب کو موڑ کے جعفری بنا دیا۔ اب انہوں نے اپنی تقاریر کے لیے، نماز جمعہ کے خطبات کے لیے جب مطالعہ شروع کیا تو الحمدللہ اہل سنت کتابوں میں بھی ایسے با انصاف افراد موجود ہیں جنہوں نے عظمت اہل بیت کو بیان کیا ہے۔
اگرچہ سیاستہ میں بہت کم ہے، لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جیسے مسند احمد ابن حنبل، اس میں پورا پورا باب ہے فضائل کا۔ اور اس کے حوالے سے ضمن یہاں یہ عرض کروں کہ ایک کتاب ابھی تازہ آئی ہے، اور یہ بھی اہل سنت ایک پروفیسر ہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں، جناب پروفیسر خسرو قاسم صاحب انجینئر ہیں اور اس وقت بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کی 100 کتابوں میں سے عظمت جناب امیر المؤمنین بیان کیا ہے، اور کتاب کا نام جو ہے وہ رکھا ہے الموسوعۃ الکبریٰ فی مناقب المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے 100 کتابوں کے حوالے سے۔ بہرحال حافظ صاحب نے جمعے کے خطبے کی تیاری کے لیے اہل سنت کتابوں سے فضائل علی جب تلاش کرنا شروع کی اور بیان کرنا شروع کیے تو باقی کسی پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا، اپنا دل حافظ صاحب کا آمادہ تھا اور اس پہ اثر ہوا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جن کو روکنے کے لیے فضائل شروع کیے تھے، وہی فضائل والوں نے انہیں اپنا بنا لیا۔ میں یہاں یہ جملہ جناب امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کا نقل کر دوں، اور وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں کو جان لیں تو وہ ہمارے ہو جائیں۔ حقیقت میں اگر کوئی ان کی عظمت کو جان لیتا ہے تو وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بعض افراد اپنے لوگوں کو مختلف بہانوں سے، طریقوں سے روکتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھیے، کہیں کوئی شیعہ مجلس میں نہیں جائیے، کہیں شیعہ عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیے، اس لیے کہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ادھر ہی نہیں چلے جائیں۔ تو بہرحال میری طبیعت اور میرے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، میں ان اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑا کرتا، اور نہ اس وقت ضرورت ہے۔ جوانوں سے بالخصوص اور علماء کرام سے بالاخص یہ گزارش ہے کہ اس وقت اسلام کو خطرات ہیں۔ شیعہ سنی وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس امام کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اگر دور نہیں، وہ غزہ کی صورتحال نہیں دیکھنا چاہتے تو جا کے حالات دیکھیے اس وقت ہندوستان کی کیا ہے۔ ایک عظیم عالم دین ہندوستان سے مجھے بتلا رہے تھے کہ اس وقت مثلا وہ نہیں ہے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، مسلمان ہے، اور بعض اوقات راتوں کو سفر کرتے ہوئے مثلا ٹرین وغیرہ میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اتار کے مار نہ دے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں پوچھتے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ ان مسائل میں مت الجھیے۔ لیکن میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جب نہج البلاغہ کی تعلیمات کے لیے کچھ گفتگو کرتے ہیں تو بعض نافہم قسم کے افراد اس پہ بھی عجیب قسم کی کمنٹس کرتے ہیں۔ مثلا ایک کمنٹ جو ہوگا، میں نے دیکھا کہ شیعہ فلاں کی پیداوار ہیں۔ اب یہ باتیں نہیں ہوتی، تحقیقی چیزیں۔ علماء کرام تحقیق کیجئے، اختلافات اور ہوتے ہیں، تحقیقات اور ہوتی ہیں۔ ہم نے محققین دیکھے، اور بعض محققین کا جیسے حافظ علی محمد جو سنی سے شیعہ ہوئے اور پھر فلک النجات لکھی، اس محفل کا میں تذکرہ کروں گا۔ پشاور میں جو شب ہے پشاور میں پورا مہینہ گفتگو ہوتی رہی، علماء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ یہاں حافظ سیف اللہ صاحب کے خطوط ہیں، ان کے اپنے بھائی کے ساتھ بھی خطوط کا ایک سلسلہ ہے، اور ایک اور رشتہ دار جو پاکستان کے مشہور شخصیت تھے جناب یوسف لدھیانوی صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے خطوط ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تحقیق کا، یہ گالیاں کسی کو دینا اور برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال حافظ صاحب نے کیا کیا کہ حافظ صاحب نے جب یہ مطالعہ کیا تو پھر اس مطالعے کی وجہ سے وہ شیعہ ہو گئے، اور جب شیعیت کا اعلان ہوا، یہ حافظ صاحب میرا خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا تھا 1980 میں ان کی رحلت ہوتی ہے، اور یہ جب بر صغیر میں کیا پاکستان میں آتے ہیں تو یہ اہل تسنن بلکہ دیوبند کی مسجد میں پیش نماز رہتے ہیں، اور یہ شیعہ ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے 31 دسمبر 1952 کو 52 کو۔ تو اس کے بعد تقریباً 28 سال پھر ان کا یہ سلسلہ رہا اور شیعہ رہے۔ تو کل 56 ایئر اولڈ تھے جب ان کی رحلت ہوتی ہے۔ اور حافظ صاحب جب شیعہ ہوئے تو اس خاندان میں ایک ہلچل مچ گئی، اس لیے کہ بڑے بڑے ابھی نام سارے میرے سامنے ہیں کہ کون کون سے ان کے سسر کا کیا نام تھا اور ان کا تعلق کس کس بڑے شخصیت کے ساتھ تھا۔ لیکن ان کے والد خود ایک بڑے عالم تھے، حفیظ اللہ لدھیانوی،
اور انہوں نے جب یہ سنا کہ بیٹا میرا شیعہ ہو گیا ہے تو ایک عجب سا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو ذرا دیکھیے کہ شیعت دشمنی کس حد تک اس خاندان میں تھی اور کیسے ایک شخص شیعہ کا مبلغ بن جاتے ہیں حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ سیف اللہ شیعہ ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو، علماء کو بالخصوص اکٹھا کیا کہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں، گفتگو ہوتے ہیں یہ ہے۔ اب گفتگو جب ہوئی تو بات تو میں تک جا پہنچی۔ خلاصہ حافظ سیف اللہ صاحب نے یہ بڑا ہی عجیب اور میرا خیال میں دنیا کا ایک انوکھا سا واقعہ ہے کہ حافظ سیف اللہ صاحب کے والد جناب حفیظ اللہ لدھیانوی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ میرا بیٹا سیف اللہ واجب القتل ہے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو ان کو قتل کرے گا اس وقت یعنی 1952 میں کہ میں اس کو 400 روپے انعام دوں گا۔ اور حافظ صاحب کی بہن نقل کرتی ہیں، یہ وصال حق میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب کی بہن نقل کرتی ہیں کہ میرے باپ بھائی کے قتل کے انتظار میں تھے اور 400 روپیہ وہ اپنی جیب میں رکھتے تھے کہ کوئی اطلاع دے تو میں اس کو یہ انعام دوں۔ اب یہ دیکھیے مشکلات بھی دیکھیے شیعیت کی۔ جناب حافظ صاحب کے ایک چھوٹے بھائی تھے جناب امان اللہ، اور جناب امان اللہ جو ہے وہ باپ کو بھی خوش کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ میں جا کے بھائی کو قتل کرتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچ گئے، وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں نہیں نقل کرنا چاہتا، اگر ضرورت ہوئی تو کسی وقت اس کو وصال حق سے بیان کر دوں گا۔ یہ بھائی کے دروازے پہ بھائی کو قتل کرنے آتے ہیں۔ پھر جب دو بھائیوں کی آپس میں وہاں گفتگو ہوتی ہے تو حافظ سیف اللہ صاحب جیسے مبلغ کے زبان میں اللہ نے یہ اثر ڈال دیا تھا کہ پھر ان کے بھائی جو ان کو قتل کرنے آئے تھے ان کے بھائی بھی شیعہ ہو جاتے ہیں، امان اللہ، اور پھر ان کے دوسرے بھائی بھی شیعہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زوجہ شیعہ ہو جاتی ہے، ان کی وہ بہن شیعہ ہو جاتی ہیں، ان کی والدہ شیعہ ہو جاتی ہیں، ظاہراً ان کی نانی جو وہ ایک صاحب علم خاتون تھیں وہ بھی شیعہ ہو جاتی ہیں، یہ خاندان شیعہ ہو جاتا ہے، اور اب الحمدللہ ان کے فرزندان مشغول خدمت دین ہیں اور الحمدللہ بڑے صاحب علم ہیں۔ اب یہ حافظ صاحب کی صورتحال آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ لہذا بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر فضائل آل محمد کو عام کیا جائے تو فضائل آل محمد کو عام کرنے کا اثر ہو سکتا ہے۔ اور جیسے حافظ صاحب بعد از قرآن ممبر پہ بھی نہج البلاغہ رکھتے تھے اور اپنے سینے سے بھی اس کو لگاتے تھے اور ہر وقت اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے، توحید بتلاتے تھے تو کلام علی سے، اور ایک حقیقی شیعہ کی حقیقت بتلاتے تھے اور اس کی سیرت بتلاتے تھے تو وہ بھی نہج البلاغہ سے۔ بہرحال یہ تھے برے صغیر کے لدھیانہ خاندان کے علماء میں سے ایک عظیم عالم۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ اور مجھے پسند آیا ہے جب انہوں نے اپنے استاد ملا غلام اللہ خان سے، مولانا غلام اللہ خان جو راولپنڈی تعلیم القرآن میں درس دیتے تھے، یہ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے اور حدیث کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا جو بڑا دلچسپ سوال ہے، انشاءاللہ کسی سیشن میں اگر ضرورت ہوئی تو اس کو عرض کریں گے۔ میں آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ علماء کرام یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اختلافات میں الجھائے رکھیں، نہیں، ان کو قرآن مجید کی طرف لائیے تاکہ وہ تعلیمات قرآن پہ عمل کریں۔ قرآن کا سب سے بڑا مفسر بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب ہیں اور نہج البلاغہ اس کی ایک جھلک ہے۔ میں اس پہ اختتام کروں گا۔ علامہ اقبال نے اپنی بڑی مشہور اور طویل نظم دنیا اسلام میں یہ جو جملے اشعار کیوں کہے تھے، ایک شعر یہ ہے: اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی اے علی اور ابو بکر میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے افراد ہوشیار ہو، اس لیے کہ اس الجھاؤ میں اور اس جھگڑے کے ذریعے سے دشمن اسلام اپنا فائدہ چاہتا ہے، آپ اس کو فائدہ نہ پہنچائیں، آپ دین کو فائدہ پہنچائیں۔ پروردگار ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اختلافات کو پیار کے ذریعے سے جادلہم باللتی ہی احسن کے مطابق اس فریضے کو اگر ضروری ہے تو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔